نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ منافق کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ مسلمان جان تو دے سکتا ہے مگر اپنے نبی کے ایمان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہونے والی آواز کا نام اذان ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کا نام گونجتا ہے دنیا میں تو وہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی پھوکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایماں کی، کیا بات ہے، بہت خوب۔ کبھی پھوکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایماں کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے۔ ارے بلند آواز سے کہو یار، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمہ کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمہ کی۔ ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے، ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے، بستر آگ کے شعلوں پہ بچھایا ہم نے، دیکھ کر ہم کو فرشتوں نے کی ہیں سجدے۔ یہ خواجہ غریب نواز کے گنبد سے آج بھی یہ اعلان گونج رہا ہے، دیکھ کر ہم کو فرشتوں نے کی ہیں سجدے، قلب جب نور محمد سے سجایا ہم نے، جان دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا، جان دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا، عظمت نام نبی پر سر کو کٹایا ہم نے۔ رضا اکیڈمی کے زیر ہے تمام تحفظ و ناموس و رسالت کا یہ امڑتا ہوا عاشقوں کا سیلاب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں کوئی زور خطابت دکھانے نہیں آیا ہے، یہاں کوئی زور ادب بتانے نہیں آیا ہے، یہاں اپنی ناموری کرنے نہیں آیا ہے، بلکہ اس لیے آئے ہم سب کہ کسی طرح اپنے آقا کے غلاموں میں ہماری جان قربان کرنے والوں میں نام لکھ لیا جائے، ہم عاشقوں کا نام شامل کر لیا جائے۔ حضرات، علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، یہ سچ ہے کہ اسلام وہ مقدس پاکیزہ مذہب ہے کہ اللہ نے ہم غلاموں کو عطا کیا، قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ اللہ نے ہم غلاموں کو عطا کی، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک کسی امتی کو شرف حاصل نہ ہوا، ہم غلاموں کو رسول کریم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرات، دنیا جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، لال و گوہر، کائنات کے ایک ذرہ گواہ ہے، کافر بھی، مشرک بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، یہ سب جانتے ہیں کہ مسلمان جان تو دے سکتا ہے مگر اپنے نبی کے ایمان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا ایمان ہے۔ میں قرآن و حدیث کی بات تو آپ سب علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے کیا عرض کروں، مگر یہاں بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، ان کو میں 3 بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو اپنے اخبار کے اندر ضرور شائع کریں۔ فضل حق نے نہیں، سعید دوری صاحب نے نہیں، ان علماء نے نہیں، بلکہ عیسائیوں کا سب سے بڑا اسکالر، اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں اگر سب سے مقدس شخصیت اس زمین پر ہے تو سب سے پہلا وہ نام ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا اعتراف کر رہی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہونے والی آواز کا نام اذان ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کا نام گونجتا ہے دنیا میں تو وہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتا دو، اس آسمان کے نیچے زمین پر کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ جس کا نام چوما جائے؟ کیا کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام چوما جائے؟ اگر کوئی شخصیت دنیا میں پیدا ہوئی ہے جس کا نام چوما جا رہا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے جوتے کو جوتا کہہ دے تو کوئی توہین نہیں ہوتی۔ ارے ہم تو رسول اللہ کے سر سے لے کے قدم تک ایک ایک چیز کی تعظیم کرتے ہیں، موئی مبارک کو بھی اپنی جان سے لگا کے رکھتے ہیں، حضور کے مبارک کو سر کا تاج بناتے ہیں۔ حضرت خالد عبد الولید کی وہ لہتی ہوئی تلوار بتاتی ہے، اے لوگوں، ایران سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر افریقہ تک اسلام کی عظمتوں کا پرچم اے خالد بن ولید، تم نے تلوار کی جس دھار سے لہرایا، تمہارے بازوؤں میں طاقت کہاں سے آئی؟
تو خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ یہ میری لوہے کی تلوار کی طاقت کا کمال نہیں تھا، میری ٹوپی میں میرے آقا کا منہ مبارک رکھا ہوا تھا، جس کی عظمت اور جس کی شان کی بنیاد پر اللہ نے مجھے فتح یابی عطا فرمائی۔ تو اس رسول کی منہ مبارک کی تعظیم اور عظمت اتنی بڑی ہے تو اس نبی کی تعظیم و ناموس کتنی بڑی ہوگی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک شریف کو کوئی جوتا نہیں کہتا ہے، اگر کوئی جوتے کو جتبہ کہہ دے تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضور کی عظمت و رسالت پر حرف اٹھانا تو بڑی بات ہے، حضور کے جوتے کو جتبہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ تعظیم سے حضور کے جوتے کو ہم لالین شریف کہتے ہیں۔ لکھ لیجئے اس لفظوں کو، ہم اپنے پیغمبر کے جوتے مبارک کو لالین شریف کہتے ہیں۔ تو جو قوم اپنے نبی کے جوتے کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، وہ نبی کی توہین کیسے برداشت کرے گی؟ حکومت کان کھول کر سن لے، کشمیر سے کنیا کماری تک یہ علماء بیٹھے ہیں، قاضی سعید نوری صاحب یا قاضی بورڈ نہیں ہے، اور یہ آج سمندر جس کو کہتے ہیں، آج تو اسٹیج پر جس سے روحانی سمندر کہا جاتا ہے، خواجہ غرین آباد کے چشم و چراغ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہماری اسٹیج پر نبیر اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہیں، آج ہماری اسٹیج پر مخدوم سمدان کے شہزادے بیٹھے ہیں، پورا ہندوستان کا دل و دماغ بیٹھا ہے، ہم صبر سے کام لے رہے ہیں۔ ہمارے صبر کا مطلب یہ سمجھنا ہم صبر کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے آقا حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کبھی ہمارے نبی پر حملہ کر کے، کبھی ہمارے قرآن پہ حملہ کر کے جس طرح سازش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی سازش ناکام رہے گی اور یہ چیلنج گونجتا رہے گا، یہ قول ہے گونجتا رہے گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ منافق کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہندوستان کی حکومت کو میں اپنی بات میں آخری اپیل کروں گا کہ جو لوگ ہمارا ملک جو سپر طاقت بننے جا رہا ہے، دنیا کے سامنے اس کا نام ہو رہا ہے، اس سعادت کو سمجھیں۔ ہمارے ملک کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے، یہاں کے امن و امان کو خطرہ پہنچانے کے لیے، یہاں کی شانتی کو برباد کرنے کے لیے اس سازش کے تحت ہی کام کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت نے اس پر توجہ نہ دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سازش کرنے والے لوگ امن و امان کو خطرہ پہنچائیں۔ اس لیے خطرہ قرآن سے نہیں ہے، خطرہ قرآن کی 24 آیت سے نہیں ہے، خطرہ تو ان شیطان لوگوں سے ہے جو اس طرح بات کر کے اس طرح اسلام کو اور اس ہندوستان کے امن و امان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان کا راجہ کوئی بھی ہو یہاں امن رہے گا، اس لیے کہ ہمارے راجہ تو خواجہ غریب نواز ہیں جن کا دھولا گنبد امن و شانتی کا پیغام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں امن تھا، امن ہے اور امن رہے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔